بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 روز قبل ہمارات کا صدر دلی گیا اور وہاں ایک دفاعی معاہدے کے لیے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے، جس کے بعد یہاں پاکستانی چینل سے یہ تاثر ملا کہ انڈیا اور دبئی کے درمیان دفاعی معاہدہ ہو گیا اسی طرز کا جس طرز کا پاکستان اور سعودی عرب میں ہوا ہے، اور جس میں ترکی بھی شامل ہونا چاہتا ہے۔ اور پھر اس پر میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا جتنا سوشل میڈیا تھا اس پر اس حوالے سے جشن منایا گیا کہ اب امارات بھارت سے مل کر پاکستان کو سبق سکھائے گا، بلکہ پاکستان نہیں، جرنیلوں کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جرنیلوں کو سبق سکھائے گا۔ اس معاہدے کی حقیقت کیا ہے اور یہ دبئی یہ معاہدہ کیوں کرنا چاہتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر پاکستان میں اس بارے میں بہت کم معلومات ہیں کہ عرب امارات دنیا کے 7 ملکوں میں مسلمانوں کے قتل عام میں براہ راست ملوث ہے، اور اب تک تقریباً یہ 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر چکی ہے یہ امارات کی ریاست، اور اس میں 8ویں ریاست غزہ شامل نہیں ہے جہاں اسرائیل نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا، تو امارات نے اسرائیل کی مالی مدد بھی کی اور ہتھیاروں کی مدد کی۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب امریکہ سے شپمنٹ تھوڑی سی تاخیر کا شکار ہو گئی اور ایک دن کا فرق پڑ گیا، تو فوری طور پر ایمرجنسی بنیادوں پر امارات نے ایک جہاز ہتھیاروں سے بھر کر اسرائیل بھیجا تاکہ غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام میں کوئی وقفہ نہ آ سکے، کوئی کمی نہ آ سکے۔ تو یہ جو 6 ملک ہیں ان کی میں تفصیل بتاؤں گا، وہاں کیا صورتحال ہے اور امارات کو کہاں کہاں شکست کا سامنا ہے اور کس طرح اس کی بچھائی ہوئی بساط اجڑ کر رہ گئی ہے اور اجڑتی جا رہی ہے۔ لیکن پہلے اس معاہدے کی حقیقت یہاں بالکل سامنے نہیں لائی جا سکی یا نہیں لائی جا رہی۔ یہ معاہدہ نہیں ہوا۔ امارات کا صدر جو تھا وہ گیا تھا بھارت مودی سے ملنے، اور اسی مقصد کے لیے گیا تھا کہ ایک ڈیفنس ڈیل پر دستخط ہو جائے تاکہ اس کا ایک بھرم رہ سکے اور کچھ نہ کچھ لیوریج خطے میں اسے بھی مل سکے، اور یہ معاہدہ ہو سکتا تھا۔ ڈیفنس ڈیل میں کوئی مدت نہیں لگتی۔ ایک نریندر مودی اگر لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کر سکتا ہے اپنی کابینہ سے فوری مشورے کے ساتھ، تو ڈیفنس ڈیل پر بھی دستخط کر سکتا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اصل خبر یہ ہے کہ بھارت نے اس کو ٹرخایا ہے اور ڈیفنس ڈیل کرنے سے انکار کیا ہے، اور انکار کی وجوہات بڑی سیدھی ہیں، کیونکہ اس کے بعد انڈیا براہ راست سعودی عرب کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، جو کہ انڈیا کو وارا نہیں کھاتا۔ جس طرح پاکستان کی بھی ایک مجبوری ہے، پاکستان اگرچہ دل و جان سے سعودی عرب کے ساتھ ہے لیکن وہ امارات کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہاں شاید 1 ملین کے قریب پاکستانی ہیں جو روزگار کما رہے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، اور پھر ان کے معاملے میں خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، ان کے بے روزگار ہونے کا کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جو پاکستان جس کا متحمل نہیں ہو سکتا ایسے وقت میں جب پاکستان کی معیشت بہت ہی کمزور حالت میں ہے۔ تو انڈیا کا بھی یہی معاملہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر معاملہ ہے۔ انڈیا کا سعودی عرب سے صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے لاکھوں افراد سعودی عرب میں کام کرتے ہیں ملازم ہیں، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی بھارت میں سرمایہ کاری ہے، اور سعودی عرب بھارتی مصنوعات کی بہت بڑی منڈی ہے، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ بھارت میں بہت اچھی مصنوعات بنتی ہیں برآمدی مقاصد کے لیے۔ اندرون ملک چاہے ان کا معیار درمیانہ ہو، لیکن باہر بھجوانے کے لیے وہ بہت اچھی مصنوعات بناتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کینیڈا سے لے کر امریکہ تک اور برطانیہ سے لے کر اسپین تک کی مارکیٹوں میں انڈیا کا مال کافی مقبول ہے، اور یہ سعودی عرب ان ممالک میں شامل ہے جہاں انڈیا کا مال بہت زیادہ جاتا ہے، اور وہاں جو ایک کلاس مٹیریل ہے وہ سعودی عرب جاتا ہے، اور وہ سعودی عرب کی منڈی جو ہے اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اس سے ایک خطے میں ایک پھر گرم دوڑ شروع ہو جائے گی، جس کا نقصان بہرحال بھارت کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ پھر چین بھی ایکٹیو ہوگا، پھر امریکہ بھی ایک کوئی کردار ادا کرے گا۔ بہت ساری مسائل اور بہت ساری مشکلات اس معاملے میں ہیں، اور بھارت بہرحال سیانہ ملک ہے، وہ اس طرح کا معاہدہ کر کے خطے میں اپنے لیے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ترکی اس سے پہلے ہی ناراض ہے، اور پھر سعودی عرب کے جو اتحادی ممالک ہیں وہ بھارت کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔
جن میں قطر بھی شامل ہے، جن میں مصر بھی شامل ہے، جن میں سوڈان بھی شامل ہے، اور جن میں یہ سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی شامل ہیں، یہ سارے ممالک جو ہیں یہ پھر بھارت سے کچھ نہ کچھ دوری پر چلے جائیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے بھارت کے لیے امارات سے ویسی ہی ڈیفنس ڈیل کرنا جیسی کہ سعودی عرب نے پاکستان سے کی ہے، اور جس میں ترکی بھی اب شامل ہونے والا ہے۔ تو بھارت نے انکار کیا ہے، لیکن یہ جو انٹینٹ لیٹر ہے یہ بتاتا ہے کہ دونوں ملکوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کا معاہدہ ہو سکتا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں۔ پی ٹی آئی والوں کو جشن مناتے ہوئے اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اچھا، ہمارات اور سعودی عرب میں جو مخاصمت چل رہی ہے اس کے بنیادی جو فوکس تھا وہ تو یمن تھا۔ یمن کے مسئلے پر اختلافات شدید ہوئے۔ امارات نے ایک پلان بنایا تھا کہ خطے میں سعودی عرب کو پیچھے کر کے یہ جو خطے کی قیادت ہے وہ خود سنبھال لے۔ یہ منصوبہ تو آپ کے سامنے بری طرح ناکام ہو گیا، اور لیکن یمن میں اسی مقصد کے لیے اس نے ایک پلان بنایا تھا کہ جنوبی یمن کا جو مشرقی حصہ ہے، جو جنوبی یمن کا تقریباً 3/3 بنتا ہے، یا 3/4 کہہ لیں یا 3/3 کہہ لیں، کوئی ملتا جلتا رقبہ بنتا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ خاصا بڑا ملک بنتا ہے، جو اگر جنوبی یمن سے الگ ہو کر امارات کے کنٹرول میں چلا جاتا، جس کا دارالحکومت مکالہ ہوتا، اور جس میں پورا حضرموت کا جو صوبہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا۔ اور اس کی پلاننگ اتنی کامیاب تھی کہ سعودی عرب پہلے تو سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ امارات یہاں کر کیا رہا ہے۔ جب وہاں حکومت کی فوج نے جو امارات نے بنائی تھی، جو اس نے جب پیش قدمی شروع کی اور اپنے 2 صوبوں پر، کم سے کم 2 صوبوں پر اس نے مکمل قبضہ کر لیا، تو پھر سعودی عرب حرکت میں آیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2 دنوں کے اندر امارات کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اور اس خطے میں تو اس کی ہو گئی بالکل یہ ساری اسکیم اور ساری پلاننگ منصوبہ بندی برباد ہو کر رہ گئی، ختم ہو گئی۔ اب اس کے ریوائیول کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دوسرا مورچہ اس کا تھا سوڈان، جہاں مغربی سوڈان کا ایک علاقہ ہے جہاں سونے اور ہیرے اور دوسری قیمتی معدنیات کے علاوہ تیل بھی موجود ہے۔ امارات میں تیل کی کمی ہوتی جا رہی ہے، اس کے تیل کے ذخائر جواب دے رہے ہیں، تو اس کی نظر سوڈان اور لیبیا کے تیل پر ہے۔ تو سوڈان میں اس نے دولت کے بل پر انہوں نے وہاں ایک بہت بڑی فوج کھڑی کی، وہ جس کو ریپڈ فورس کہا جاتا ہے۔ تو اس ریپڈ فورس نے امارات نے پلان یہ کیا کہ مغربی سوڈان میں تمام شہری آبادی ختم کر دی جائے، یا ان کو یہاں سے دھکیل کر شمالی سوڈان یا مشرقی سوڈان بھیج دیا جائے، اور مغربی سوڈان میں کوئی ذی نفس نہ رہے، ساری آبادی خالی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر یہاں پر مشینری اور غیر ملکی کارکن بلا کر زمین سے تیل نکالنے کا کام، اور پھر جو معدنیات ہے قیمتی ان کو کھودنے کا کام، یہ سارا کام وہاں سے شروع کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ریپڈ فورس بنائی، اور اب تک یہ ریپڈ فورس 10 لاکھ سوڈانیوں کو قتل کر چکی ہے۔ یہ 10 لاکھ کا قتل کا جو ہنسہ ہے یہ امارات کے گلے کا ہار ہے۔ تو مصر جو تھا اس گیم میں امارات کے ساتھ تھا، لیکن اب یہ ہوا کہ سعودی عرب نے جو سیاست کی، جو ڈپلومیسی کی، اور جو اپنے پتے دکھائے یا اپنے مہرے شطرنج کی بساط اپنے حساب سے بچھائی، تو جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ مصر اب سعودی عرب کا اتحادی ہو گیا، اور اس نے سوڈان میں امارات کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سوڈان میں امارات کی فوج کو مار پڑ رہی ہے، اور وہ کئی علاقوں سے پسپا ہو گئی ہے، جبکہ دارالحکومت خرطوم اور اس کا ارد گرد کا سارا علاقہ اس حکومت کے کنٹرول میں ہے، جس کی حمایت سعودی عرب کرتا ہے، جس کی حمایت ترکی کرتا ہے، جس کی حمایت پاکستان کرتا ہے، اور جس کی حمایت اب مصر بھی کر رہا ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا مورچہ تھا سوڈان میں یمن کے بعد، جو فنا ہو گیا۔ یہ 2 مورچے اس طرح فنا ہو گئے۔ تیسرا مورچہ ہے لیبیا، جہاں خانہ جنگی کے بعد لیبیا 7 ٹکڑوں میں بڑھ چکا ہے۔ 2 تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ پر ملک ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ایک مغربی جس کا دارالحکومت طرابلس ہے، ٹریپولی ہے، دوسرا مشرق جس کا دارالحکومت بن غازی ہے۔ لیبیا کا زیادہ رقبہ اسی فیکشن کے پاس ہے، اور وہ جو طرابلس والا دھڑا ہے اس کے پاس رقبہ کم ہے، لیکن آبادی اور اچھے شہر وہاں زیادہ ہیں، اور UN بھی اسی حکومت کو تسلیم کرتی ہے جو طرابلس میں ٹریپولی میں قائم ہے۔ یہ 2 ریاستوں کے علاوہ
5 چھوٹی چھوٹی ریاستیں جن کو قبائلی علاقے کہا جا سکتا ہے، یعنی جن کی اسٹیٹ ہوڈ کی کوئی شکل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ایک قبائلی ایک وار لارڈ جو ہے وہ سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ علاقہ میرا ہے، یہاں میرا قبائلی کونسل بنے گی، وہ کنٹرول چلائے گی، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن جب یہ لیبیا متحد ہوگا تو یہ 5 چھوٹی فیفڈم جو ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو وہاں یہ حفتار کا ساتھ دے رہا ہے لیبیا، جو ایک شیطان صفت درندہ ہے اور جس نے وہاں بہت زیادہ قتل عام کیا اور اب بھی کر رہا ہے، خاص طور پر لیبیا کے جو صحرائی علاقوں میں قبائلی آبادی رہتی ہے ان کا قتل عام جو ان سے کرا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حفتار کا مکمل کنٹرول ہو جائے لیبیا پر، اور لیبیا کا تیل جو ہے پھر وہ اس سے سستے داموں امارات خرید سکے اور برآمد بھی کر سکے۔ تو یہ اسکیم ہے وہاں، لیکن لیبیا میں ابھی تک سٹینڈ سٹل ہے، یعنی نہ تو حفتار کی فوج اپنے علاقے سے آگے بڑھ پائی ہے اور نہ ہی طرابلس کی فوج کوئی مزید علاقہ چھین پائی ہے۔ لیکن مستقبل میں یہ نظر آ رہا ہے کہ بالآخر جو طرابلس والی حکومت ہے، جس کی حمایت ترکی بھی کر رہا ہے، جس کی حمایت سعودی عرب بھی کر رہا ہے، وہ بالآخر اس کی جیت ہو جائے گی اور یہ حفتار کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ 3 ملک ہو گئے، اور پھر 4 ملک ہو گئے، یمن، سوڈان، لیبیا، یہ 3 ملکوں کے۔ اس کے علاوہ شام میں احمد اشرا کی حکومت مستحکم ہوگی، لیکن وہاں دروز قبیلہ اسرائیل اور امارات کے تعاون سے بغاوت کرنے کو آمادہ ہے، لیکن ابھی تک اس نے بغاوت شروع نہیں کی ہے، سوائے اس کے کہ اس نے اپنے علاقے میں کنٹرول رکھا ہے اور فوجیوں کے ساتھ، شام کے فوجیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں یہ ہے کہ شام کی فوج جہاں موجود ہے وہیں رہے گی، اسے نکالا نہیں جائے گا دروز علاقوں سے۔ لیکن اس کے جواب میں شامی فوج بھی دروزیوں سے کوئی اور علاقہ نہیں چھینے گی اور ان کے کام میں مداخلت نہیں کرے گی۔ فی الحال یہ ٹروس چل رہا ہے، لیکن یہ امارات اور اسرائیل ان دروزیوں کو اکسا رہے ہیں کہ وہ احمد اشرا کی حکومت کے خلاف مسلح جد و جہد کریں، اور شام جہاں پہلے 10 لاکھ مسلمان ایران نے قتل کیے تھے تو وہاں ایک اور قتل عام شروع ہو جائے۔ اب الجزائر میں بھی مختلف دھڑے ہیں دہشت گردوں کے، علیحدگی پسندوں کے، کیونکہ الجزائر کوئی ایک قوم کا ملک نہیں ہے، اس میں عرب بھی ہیں، اس میں بربر بھی ہیں، اس میں پرانے قدیم قبیلے بھی ہیں۔ تو ایک قبیلہ ان میں امازیغ نام کا ہے جو کوئی زیادہ بڑا قبیلہ نہیں ہے، تو ہمارات نے اس قبیلے کو ہتھیار اور پیسے دینے شروع کر دیے ہیں کہ الجزائر کی حکومت کے خلاف سرگرم ہو جائے۔ اس کارروائی کا مقصد مجھے تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ سکا، شاید اس کے بارے میں کچھ مزید پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ایک بہت چھوٹا علاقہ ہے، بہت ہی چھوٹا علاقہ اور صحرا کے اندر ہے، اور وہاں شاید وہاں بھی تیل کے ذخائر ہوں، کیونکہ ہمارات کی نظر مالی پر بھی ہے اور مالی کا بارڈر الجزائر سے لگتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی کے ذریعے وہاں یہ کوئی نہ کوئی سرنگ لگانا چاہتا ہے، لیکن وہ وہاں کوئی خاص قابل ذکر کارروائی اس قبیلے کے باغیوں نے نہیں کی۔ اچھا، اسٹریٹجک حوالے سے بہت اہم علاقہ ہے سومالی لینڈ۔ یہ صومالیہ سے الگ ہو گیا تھا جب وہاں سید بارے کی حکومت کے خلاف تحریک چلی تو اس کا تختہ الٹ دیا گیا، لیکن جب تختہ الٹا گیا تو صومالی لینڈ والے جو بہت پہلے بھی الگ ملک تھے، انہوں نے صومالیہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ کچھ 60-65 لاکھ کی آبادی ہے، ان کے اپنے مقاصد ہوں گے، لیکن اسرائیل نے ان کی قیادت کو ہائی جیک کر لیا اور وہاں ایک اپنا اڈا بنا لیا، فوجی اڈا، جس کا وہ اعتراف نہیں کرتا، لیکن اس کا اڈا وہاں قائم ہے، اور مقصد اس کا ظاہر ہے، سیدھا سا مقصد ہے کہ بحر احمر، ریڈ سی کے علاقے پر بھی اسرائیل کا عمل دخل ہو۔ اسرائیل ریڈ سی کے بالکل آخری کنارے پر بیٹھا ہے، جہاں وہ ہے ایلات کا خلیج عقبہ ہے، خلیج عقبہ میں اس کی بندرگاہ ہے اپنے ایلات۔ یہ بحر احمر کا شمالی علاقہ ہے، لیکن وہاں اس کی دال اس نہیں گل سکتی کہ اگر مغربی کنارے پر اسرائیل بیٹھا ہے تو چند میل کے فاصلے پر، بلکہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر سعودی عرب کا ساحل ہے، اور پھر شمال میں اردن کا ساحل ہے، یعنی وہاں سے یہ کوئی قابل ذکر کارروائی اس سمندر میں نہیں کر سکتا، جبکہ صومالی لینڈ کا علاقہ وہ ہے جہاں سے باب المندب کا ساحل بھی قریب ہے۔ تو وہاں اگر اس کا اڈا بنتا ہے تو وہ مستقبل میں خلیج یہ بحر احمر کا ایک پلیئر بن سکتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اسے اڈا بنایا، اور اس اڈے کی مضبوطی کے لیے وہ امارات کو اس نے ساتھ ملایا۔ امارات اس کے اتحادی ہے، ہر مسئلے میں اس کا اتحادی ہے، تو اس مسئلے پر بھی وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ صومالی لینڈ کی علیحدگی کو دنیا کے کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا سوائے اسرائیل کے،
اور سوائے امارات کے باقی کوئی ملک اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ باقی سارے ملک جو ہیں، خاص طور پر سعودی عرب، اور حال ہی میں پاکستان نے بھی اعلان کیا ہے کہ اصل ملک صومالیہ ہے، ہم صومالیہ کی سلامتی کے حامی ہیں اور اس کو یعنی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ سعودی عرب کا واضح اعلان ہے، یعنی یہاں امارات کو سعودی عرب کھل کر کنفرنٹ کرے گا اور اسے ناکام بنائے گا۔ لیکن ابھی صومالی لینڈ کا مسئلہ سیریس ہے۔ باقی تمام میدانوں میں امارات کو ہزیمت کا سامنا ہے، پسپائی کا سامنا ہے، ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے، اور یہ بھارت جا کر معاہدہ کرنے کی کوشش اسی مایوسی کا نتیجہ تھی جس کا انجام ٹھیک نہیں ہوا۔ اور میں پھر دوبارہ یہ فکرہ دہراؤں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اتنی جلدی جشن نہ منایا کریں۔ جب ٹرمپ آیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ یہ جشن منا کر پاگل ہو گئے تھے، دماغ ان کا خراب ہو گیا تھا اور لوگ ان پر آوازیں کسنے شروع ہو گئے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ٹرمپ ساڈا یار ہے اور عمران خان اب آوے۔ تو ان کو بہت سمجھایا گیا کہ ٹرمپ یہ کام نہیں کرے گا، لیکن یہ نہیں، یہ جشن مناتے رہے، یہاں تک کہ ٹرمپ نے خود ہی ان کو جوتے مار کر خاموش کرا دیا امریکہ میں جو ان کی لابی تھی۔ اچھا، اب آ جائیں ذرا ایران کی صورتحال پر۔ اچھا، بی بی سی نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ خامنائی کے بعد کیا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ تو طے ہے کہ خامنائی اب نہیں زیادہ عرصہ ٹک سکتا، اس سے جانا ہی ہوگا حکومت سے، یا جو بھی کہہ لیں۔ یہ حکومت نہ تو خامنائی رہے گا، نہ یہ خامنائی کی حکومت رہے گی، لیکن خامنائی کے بعد کیا ہوگا۔ بی بی سی کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خامنائی اگر چلا گیا تو پھر موجودہ جو سسٹم ہے ایران کے لیے وہ بہت مشکل میں پڑ جائے گا۔ مشکل میں کیا پڑ جائے گا؟ خامنائی کے جانے کے بعد یہ ملا رجیم جو ہے اس کے ہاتھ سے بندوق نکل جائے گی، پھر وہاں کس کی حکومت ہوتی ہے یہ بعد کی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ رجیم وہاں باقی نہیں رہ سکتی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خامنائی صاحب 3 دن سے ایک بنکر میں بند ہیں، اور ان کو بنکر کا ایک صحن بھی ہے، لیکن بنکر کے صحن میں اسے آنے کی اجازت نہیں ہے ایرانی حکام کی طرف سے کہ تم بنکر ہی میں رہو۔ ویسے کیسی بہادری کی زندگی ہے۔ اور بی بی سی نے لکھا ہے کہ خامنائی کو ایران میں جو ان کے مخالف ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے سوائے تباہی کے کچھ نہیں دیا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خامنائی صاحب ایک ایسے دیدہ ور ہیں جس نے ایک شاندار ملک کو کھنڈرات اور مہنجو داروں کے ڈھیر میں بدل دیا۔ اب وہ چھپا پھرتا ہے اور ایک بنکر میں چھپا ہے، باہر نہیں آتا۔ باہر کیا، اپنے صحن میں بھی چہل قدمی نہیں کر سکتا۔ جو بھی اس نے چلنا پھرنا گھومنا ہے وہ بند کمروں کے اندر ہی رہے گا، اور زیادہ تر وقت وہ اپنی ویل چیئر پر گزارے گا۔ کھڑا ہونے کی طاقت اس میں کافی کم رہے گی۔ یہ 87 سال اس کی عمر ہے اور $200 ارب اس کے بیرون ملک جمع ہے۔ یہ سرمایہ کا کیا بنے گا؟ خامنائی کے بعد یہ اثاثہ کس کے پاس جائے گا؟ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ جن ملکوں میں ہے وہ اسے ضبط کر لیں گے یا ایران کی نئی حکومت انہیں استعمال کرے گی۔ تو اس کے علاوہ بی بی سی نے پارلیمنٹ کے اسپیکر کا بھی ذکر کیا ہے، باقر قالی باف، اور لکھا ہے کہ خامنائی اسے پسند نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں پہلے بھی ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ اس کا ایک مضبوط دھڑا ہے اور اس کے حفاظتی انتظامات بہت سخت ہیں، اس کی لابی بہت مضبوط ہے، اور خامنائی کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ وہ اس پر ہاتھ ڈال سکے۔ اور اشارہ یہ مل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عوامی انقلاب سے پہلے یا امریکی انقلاب سے پہلے اگر اس کا داؤ چلا تو یہ خامنائی کی جگہ خود حکومت سنبھالنے کا اعلان کر سکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ چند ایک خبریں ہیں۔ کرچاک ایک شہر ہے جہاں ایرانی فوجیوں نے، چھوٹا سا قصبہ ہے، ایک ہی گلی میں چھاپا مارا۔ ایرانی فوجیوں نے نہیں، یہ پاسداران انقلاب نے، کیونکہ فوجی کچھ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو پاسداران انقلاب نے اس گلی پر چھاپا مارا اور مختلف گھروں میں گھس گئے۔ بہت سارے گھروں میں گھسے اور گھروں میں گھس کر 80 لڑکے ٹین ایجر انہوں نے وہاں سے نکالے اور ان سب کو گلی میں کھڑا کر کے سب کے سب کو گولی مار دی۔ یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے۔ اچھا، ایک قزوین، یہ بھی ایک درمیانے درجے کا بلکہ چھوٹے درجے کا شہر ہے۔ وہاں مظاہرین کی جو تعداد بتائی گئی ہے مرنے والوں کی وہ 1000 سے زیادہ ہے۔ یا قزوین ہوگا کوئی جیسے اوکاڑا شہر کہہ لیں، اس طرح کا شہر ہوگا، اتنا چھوٹا شہر ہے، تو وہاں 1000 افراد مظاہروں میں مارے گئے۔ اچھا، اب ایک خبر اور آ رہی ہے کہ جن فوجیوں نے گولی چلانے سے انکار کیا انہیں پھانسیاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایرانی فوجی اتنا قتل عام نہیں کر رہے جتنا پاسداران انقلاب کر رہے ہیں، اور فوجیوں کی اسی قلت کی وجہ سے ہی خامنائی صاحب نے عراق،
سے گوریلے بلوائے، 5,000 گوریلے تو کنفرم ہے کہ وہاں پہنچے، اس کے بعد بھی کچھ گئے ہوں گے، اور قتل عام میں ان کا بھی حصہ ہے۔ فوج ذرا ہچکچا رہی ہے، وہ ٹال مٹول بھی کر رہی ہے، اور جن علاقوں میں فوج کو بھیجا گیا وہاں انہوں نے زیادہ فائرنگ نہیں کی، زیادہ تر ہوائی فائرنگ کی، کچھ لوگوں کو زخمی بھی کیا، لیکن زیادہ قتل عام نہیں کیا۔ قتل عام تقریباً سارے کا سارا پاسداران انقلاب نے کیا ہے، یا فاطمیون، زینبیون اور اس طرح کے گروہوں نے جو اس سے پہلے شام میں لاکھوں افراد کو قتل کر چکے ہیں۔ تو یہ وہاں کی صورتحال ہے ایران کی، اور ایک سفارتی سطح پر ایران کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب سوئٹزرلینڈ میں یہ جو ڈیووس کانفرنس ہوتی ہے عالمی، اس میں ایران کی نمائندگی اس کی وزیر خارجہ عراقچی نے کرنی تھی، لیکن اس کو شرکت سے روک دیا گیا انسانی حقوق کی پابندیوں کا الزام لگا کر۔ یہ ایران کے لیے بہت ہی بڑی شرمندگی والا دھچکا ہے، اور اس بات کا ڈیکلریشن بھی کہ عالمی برادری اسے سویلینز کے قتل عام کا مجرم سمجھتی ہے۔ باقی صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں بظاہر وہ اشارے دینے پر آج کل اکتفا کیے ہوئے ہیں، کبھی کوئی اشارہ دے دیتے ہیں، کبھی کوئی اشارہ، لیکن ان کے اشاروں سے یہ صاف لگتا ہے کہ وہ اس مرتبہ ایران میں کامبنگ آپریشن کریں گے، صرف حملے نہیں کریں گے، اور ایرانی قیادت کو وہ تلاش کر کے ماریں گے، یہ نظر آ رہا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔